اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے جسم اطہر سے خون نکل کر کے آپ کی جوتیوں میں جم جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول دل برداشتہ ہو کر کے طائف سے مکہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے کہتا ہے کہ اے محمد اگر آپ کہیے تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو معاف کر دیا جائے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور بھی ضرور اسلام قبول کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی بھی کہ کچھ دنوں کے بعد طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول طائف جا کر کے دین اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ آپ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ طائف والے اسلام قبول کر لے، صاحب ایمان ہو جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر رہتے ہیں، مکہ کے لوگ آپ پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو پہلے حبشہ کی طرف اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ ابھی اللہ کے رسول مکہ ہی کے اندر ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آتا ہے کہ آج کی رات آپ کو اپنے بستر پر نہیں سونا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ بھی اس شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر جائیے۔ اللہ کے رسول اپنے جگری دوست حضرت ابوبکر کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ پیغام سناتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی ہجرت کرنے کا موقع دیا ہے، حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول ہجرت کر جاتے ہیں۔ غار میں جا کر کے 3 دن تک وہاں چھپے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ایک بستی کے اندر جسے قبا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قبا کی بستی میں اللہ کے رسول 14 دنوں تک قیام فرماتے ہیں، اور 14 دنوں کے اس قیام کے دوران اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایک مسجد کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھتے ہیں، اور اس میں ایک مزدور کی طرح اللہ کے رسول خود کام کرتے ہیں، اس کی تعمیر اور توسیع کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اسی مسجد کے اندر ایک دینی مدرسہ بھی قائم کرتے ہیں۔ اسی مسجد قباء کے اندر صحابہ کرام کو یا لوگوں کو پڑھانے کے لیے، دین اسلام کی تعلیم کے لیے، لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک دینی درسگاہ کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور جب تک اللہ کے رسول زندہ تھے اس مدرسے کی دیکھ بھال کرتے رہے، وہاں پڑھنے والے اشخاص کی، لوگوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔